نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج جی ہم حیدری ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے یہ جو چمگادڑ ہے جس کو عربی میں خفاش کہتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور بھائی اس حوالے سے ہم حیدری دارالفتہ علیہ سنت کا تحریری طور پر فتویٰ بھی جاری کر دیں گے بھائی یہ چمگادڑ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ اس حوالے سے دو قول مل جاتے ہیں۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ چمگادڑ حلال ہے، اور بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ چمگادڑ حلال نہیں ہے۔ اس حوالے سے علماء کا اختلاف موجود ہے۔ اب جیسے آپ فتاوی عالمگیری پڑھ لیں، برجندی اور دیگر جو فقہا نے لکھا ہوا ہے، اور فقہ کی جو کتابیں اس میں اختلاف موجود ہے، عالمگیری میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اہل سنت کے ایک بزرگ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اسی اختلاف کی طرف اشارہ کیا اور فتاوی رضویہ میں کہ دو قول مل جاتے ہیں، حلال کا بھی اور حرام کا بھی۔ تو انہوں نے حرام والے قول کو ضعیف قرار دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ جو دیوبندی ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے دیکھو جی، حالانکہ یہ تو در مختار میں اس کو حرام لکھا ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو حلال کہہ دیا ہے۔ تو بھائی وہ جو در مختار کی عبارت ہے نا، وہاں پر وہ قیلہ یعنی ضعیف قول ہے، یعنی ضعیف قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیوبندیوں غور و فکر کیا کرو، تفکر کیا کرو، اعلیٰ حضرت نے دونوں قول بیان کیے ہوئے ہیں، حرام کا بھی اور حلال دونوں قول بیان کیے۔ تو کہا کہ علماء کا اس والے سے اختلاف ہے، اختلاف سے یعنی علماء کا جہاں اختلاف ہو وہاں بچنا بہتر ہے۔ تو دونوں قول لکھ دیے نا، یہ تو نہیں کہا کہ مطلق ہی جو ہے نا مطلق حرام تو نہیں لکھا یا مطلق حلال نہیں لکھا، دونوں قول لکھے ہوئے ہیں، حلال کا بھی قول لکھا، حرام کا بھی قول لکھا ہے۔ تو یہ دیوبندی جو ہے نا، یہ اپنی سبکی چھپانے کے لیے، چونکہ رشید احمد گنگوئی انہوں نے کوے کو حلال لکھا ہوا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے بھی پکڑ کی بھئی یہ کوا تو یہ ہمارے معاشرے میں کوا پایا جاتا ہے، غراب ابقا، یہ حرام ہے، تو اس والے سے ان کو تکلیف ہے۔ وہ جو حلال کوا ہے وہ کھیتی کا کوا ہوتا ہے جو دانے کھاتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں پایا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے فتاویٰ رشیدیہ کے والے سے جو ان کے مولوی صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر اس طرح کا غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے بھی تو چمگادڑ کو وہ اعلیٰ حضرت نے دونوں کو لکھے ہیں، حلال کا بھی حرام کا بھی لکھا کہ اس والے سے اختلاف موجود ہے۔ تو دیوبندیوں غور و فکر کیا کرو، تفکر کیا کرو، توجہ کے ساتھ فتاوی شامی پڑھا کرو، عالمگیری پڑھا کرو، در مختار پڑھا کرو کہ کون سا راجع قول ہے، کون سا مرجوح قول ہے، ضعیف وکیلہ کے ذریعے ضعیف قول بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں قول موجود ہیں، حرام کا بھی اور حلال کا بھی چمگادڑ کے حوالے سے اس کو خفاش کہتے ہیں۔ تو یہاں اختلاف علماء کا ہو، وہاں بچنا بہتر ہے، پھر اس کو نہ کھایا جائے، ٹھیک ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، بہرحال اس حوالے سے ہم حیدری دارالفتہ علیہ سنت کا تحریری طور پر فتویٰ جاری کر دیں گے۔